السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج، جس سے لگ ایسا رہا ہے کہ ملک عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ نون لیگ کے جو حمایتی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جو معاملہ فہم لوگ ہیں، میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا ان سارے واقعات کی اپنے اس ویلاگ میں، جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے عام انتخابات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آگے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بات کی ہے یو اے ای اور سعودی حکام سے، اور ان سے وہ $4 بلین جو چاہیے، جو آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے کہ اگر $1.7 بلین آئی ایم ایف نے دینے ہیں تو $4 بلین دوست ممالک سے آپ نے لینے ہیں۔ جنرل باجوہ نے اس میں ایک اپنا رول پلے کیا اور سعودی عرب اور یو اے ای سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پیسے دیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پیسے کے بدلے میں پاکستان کے جو بہترین سٹاکس ہیں ان کو اس میں وہ کچھ شیئر لیں گے، اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں ہوگی۔ اس حوالے سے مفتاح اسماعیل نے ملاقات کی ہے سٹاک مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ کہ جو فوراً یہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ شیئرز جو ہوں گے ہماری بڑی کمپنیوں کے، وہ ان کو رکھے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک آرڈیننس بھی ایک کیا گیا تھا جس میں جو ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں ان کو بیچنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کچھ حصے اس کے، کچھ شیئرز، کن شرائط پر ہوگا، کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کو آپ کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب جنرل باجوہ کے ایما پر یہ گفتگو کے بعد وہ پیسے ملنے والے ہیں۔ تو سوال ایک یہ ہے کہ اگر یہ سارے کام جنرل باجوہ صاحب نہیں کرنے ہیں تو یہ حکومت کس کام کی ہے، اور ان کے ذمے کیا کام ہے؟ یہ صرف پروٹوکول، جھنڈا لگا کے، وزیر بن کے، وزیر اعظم بن کے، یہ صرف اپنے جو پولیٹکس میں جو ان کے اینیمیز ہیں یا جو فوز ہیں ان کے ساتھ سکور سیٹل کرنا ہے انہوں نے؟ اگر سارا کام جنرل باجوہ صاحب نے کرنا ہے تو پھر ان کا کیا کام؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو پاکستان میں لوگ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ دی جا رہی ہے کہ شاید انتخابات کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، وہ چودھری پرویز الہی کی کابینہ سے حلف لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور کل امید ہے کہ پنجاب کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھائے گی۔ اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ گورنر بلیغ الرحمان، جنہوں نے پرویز الہی سے حلف نہیں لیا تھا، وہ اب پنجاب کابینہ کا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چودھری شجاعت کو ہٹانے کے بعد جو پی ایم ایل کیو نے جس کا اعلان کیا تھا الیکشن کا، اس کے حوالے سے طارق بشیر چیمہ اور چودھری سالک چلے گئے الیکشن کمیشن، انہوں نے اس کو سٹے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 16 اگست کو ہم سنیں گے، اس کی فردر ہیئرنگ ہوگی، اور 16 اگست تک جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ انہوں نے اس کو معطل کر دیے۔ اور لیکن جو سب سے اہم جو آج جو ڈیولپمنٹ ہے، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، کور کمانڈر کوئٹہ، ان کی جب شہادت ہوئی اور ان کا جب جنازہ تھا تو یہ ایک نون لیگ کے بڑے معتبر صحافیوں نے یہ ری ٹویٹ کیے، ٹویٹس کیے۔ اب قمر جاوید باجوہ نے صدر مملکت سے یہ کہا ہے کہ آپ تشریف نہ لائیں جنازے پہ، کیونکہ، اور تاثر یہ دیا، ان ٹویٹس میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ اس لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ جو فیملیز ہیں شہداء کی، وہ بڑا خفگی کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ جو ٹرولنگ ہوئی ہے مبینہ، جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ٹرولنگ کی گئی ہے، یہ اس کی وجہ سے وہ جو شہداء ہیں ان کے خاندان یہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف یہاں پر آئے۔ لیکن آج ان سب کی جو بھی وہ پروپیگنڈا بلڈ کر رہے تھے، آج ان کو ایک بڑا جھٹکا لگا جب جنرل سرفراز علی شہید کے گھر عمران خان صاحب پہنچ گئے، کور کمانڈر کوئٹہ کے۔ ان کے بیٹے نے انہیں ریسیو کیا، کیپٹن احمد نے، اور عمران خان کچھ دیر وہاں پہ رہے، تعزیت کی، فاتح خوانی کی، اور ان کی جو ان کے درجات کی بلندی کے لیے وہاں پر دعا بھی کی۔ تو وہ جو ایک پروپیگنڈا بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خاندانوں کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب صدر مملکت کو کہ آپ نہ آئیں جنازے میں۔ میرے پاس کوئی اس بات کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نہیں ہے کہ صدر صاحب سے یہ کہی گئی، لیکن میڈیا میں ہے، نون لیگی اس پر بڑا اترا رہے تھے۔
آج عمران خان صاحب کے جنرل سرفراز علی کے گھر جانے سے وہ جو سارا یہ پروپیگنڈا انہوں نے بلڈ کیا تھا وہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہیز کم ٹو این اینڈ آج. اور جنرل سرفراز علی کے اپنے ان کے صاحبزادے کیپٹن احمد نے ان کو اپنے گھر ریسیو کیا. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو ابھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کہ وہ جنرل سرفراز کے گھر جائیں, یا وزیر دفاع کو اس بات کی کوئی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ وہ جائیں. مریم نواز صاحبہ جو ہر طرف بھاگتی پھدکتی نظر آتی ہیں ان کو بھی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ جنرل سرفراز علی کے گھر جائیں. لیکن عمران خان گھر گئے ہیں ان کے, اور جنرل سرفراز کے صاحبزادے نے انہیں ریسیو کیا. تو یہ جو بات تھی کہ شہداء کی جو فیملیز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ٹرولنگ کر رہے تھے, سوشل میڈیا پر کیمپین چلا رہے تھے پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف, تو ہمارے دل دکھے ہیں تو اس لیے ان کو نہ آنے دیا جائے. یہ کیمپین آج دم توڑ گئی ہے, ٹوٹلی دم توڑ گئی ہے ساری کی ساری. اس میں کوئی بھی کسی طرح سے بھی کوئی اب زور نہیں رہا. الیکشنز کے حوالے سے جو بات میں نے آپ سے آغاز میں کہی تھی کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارے عسکری ذرائع جن سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ بیسیکلی پاکستان کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں, یہ کوئی شہباز شریف کی حکومت کو وہ نہیں کر رہے سپورٹ کرنے کے لیے. پاکستان نیڈز IMF کانٹریکٹ اور وہ منی, اور دوستوں کی مدد جو ہے وہ پاکستان آرمی کے سربراہ جو ان سے بات کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی پاکستان کے بہاف پر وہ مدد دیں گے. ان کی اگر جو مدد آئے گی تو وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں آئے گی, کیونکہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں جس میں سعودی عرب ہے, خاص طور پر پرنس محمد بن سلمان, وہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی وہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان میں ایسا نظر آئے کہ ہم کسی سائیڈ پر کھڑے ہیں, کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی, وہ گورنمنٹ کوئی اکثریتی گورنمنٹ نہیں ہے اور ایک بڑی متنازع گورنمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عید کے بعد یہ بات کرنا چاہ رہے تھے شہباز شریف صاحب, تو اس خیر سگالی کے پیغام کے لیے بھی تیسرے دن پرنس محمد بن سلمان نے ٹائم دیا تھا شہباز شریف صاحب کو. تو یہاں پر بھی وہ شہباز گورنمنٹ کو مدد دینے کے لیے کسی طرح سے بھی تیار نہیں تھے, لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات کہی کہ یہ ہم پاکستان کے لیے مدد کر رہے ہیں, اور یہ یقین دلایا گیا ہے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں جن کا پاکستان میں جو پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے. اس کے باوجود جو ہمارے جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کے شیئرز بھی آفر کیے جا رہے ہیں ان کو, اور اس حوالے سے سٹاک مارکیٹ میں گفتگو بھی کی جا رہی ہے کہ قطر اور UAE کی جو انویسٹمنٹ ہے اگر وہ آئے گی یہاں پر تو اس کو سٹاک مارکیٹ اس کو ایکسیپٹ کرے, کیونکہ وہ جو ان بڑی ہماری پروفٹ شیئرنگ جو کمپنیز ہیں ان کے شیئرز وہ خریدیں گے. پرنس محمد بن سلمان جو ہے وہ بڑے واضح ہیں, ان کا جو خیال ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں, اینڈ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی سین ایز سائڈنگ ود اینی پولیٹیکل پارٹی. تو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو کردار ہے. اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب کی جو رپورٹڈلی ہدایت ہے گورنر بلیک رحمان کو کہ پنجاب کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کا آپ حلف اٹھا لیں, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے باوجود کہ لوگوں کی بڑی اپریہنشنز ہیں, لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں, اور عمران خان صاحب نے کل کہا کہ یہ ابھی شروعات ہیں اور لڑائی بڑی ہوگی, لیکن جو کرائے جو معاملہ فہم لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال تقاضا یہ کر رہی ہے کہ فوری الیکشن ہو, اور جو پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ گول. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ نگہبان.